محترم پر یہ جو خاص تعلق ہمارا اللہ عز و جل سے بن جاتا ہے، یہ جو تعلقات ہیں، تعلقات کیا ہوتے ہیں، تعلق کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ تعلقات ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے اخلاقی وجود کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں سے کچھ تعلقات ہوتے ہیں اور ہم ان تعلقات کو محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان کا اپنی ماں سے ایک تعلق ہوتا ہے، اپنے باپ سے ایک تعلق ہوتا ہے اور ہم ان تعلقات کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا آپ کے دوستوں سے کچھ تعلقات ہوں، آپ کے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بھائی کا بہن سے تعلق ہے، بہن کا بھائی سے تعلق ہے، بھائی اپنی بہن سے اس تعلق کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پڑوسیوں سے تعلقات ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ہیں، استاد کا شاگرد سے ایک تعلق ہوتا ہے، شاگرد کا استاد سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح یہ تعلقات معاشی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں، مذہبی تعلقات بھی ہوتے ہیں، علمی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح معاشرے میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بندے کا اس کے رب سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے، انسان کا اس کے رب سے ایک تعلق ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا رب ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی صفات غیر معمولی ہیں، وہ ایسا پروردگار عالم ہے، خلاق کائنات ہے، تمام کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے امر کا محتاج ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی شانوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو فطری کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعلق عبادت کہتے ہیں۔ یعنی انسان کا جو اپنے رب سے تعلق ہے اس کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں۔ انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے یہ مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ انسان کا اپنے رب سے ایک تعلق عبادت ہے۔ بندے کا اپنے مالک سے، اپنے رب سے ایک تعلق عبادت کہلاتا ہے، ایک تعلق محبت ہے، ایک تعلق اطاعت ہے اور ایک تعلق حمایت ہے۔ یعنی بندے کا اپنے رب سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کی عظیم الشان قدرتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا باطن یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے اس رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ جب وہ اپنے رب کی عظیم الشان قدرتوں کو دیکھتا ہے، رب کے تصرفات کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار پروردگار عالم وہ ایسا عظیم رب ہے، اس کنسپٹ کو سمجھ کر اس کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فطری تعلق انسان کے باطن میں اپنے رب سے پیدا ہوتا ہے اس تعلق کو تعلق عبادت کہتے ہیں۔ یہ داخلی کیفیات ہیں، انٹرنل کیفیات ہیں، انسان کے باطن کی کیفیات ہیں، باطن کے احساسات ہیں، باطن کچھ چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہی باطنی کیفیات درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہیں اور تمام حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو یہی باطنی کیفیات خارج پر کچھ اثرات مرتب کرتی ہیں۔ انسان کی انٹرنل کیفیات، انسان کی روح کی کیفیات، انسان کے باطن کی کیفیات جب درجہ کمال تک پہنچتی ہیں تو انسان کے ظاہر کو، انسان کے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی جب جسم دیکھتا ہے کہ میرا باطن، میری روح اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی ہے، گر گئی ہے، تو جسم بھی چاہتا ہے کہ انہی باطنی کیفیات کا خارج میں ظہور ہو، اور یہی باطنی کیفیات جب درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو یہ خارج میں ظہور کی اسالیب اختیار کرتی ہے، ظہور کی مختلف صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ یعنی عبادت کیا ہے، تعلق عبادت کیا ہے؟ تعلق عبادت یہ ہے کہ جب انسان ایک خاص قسم کی باطنی کیفیات کو محسوس کر رہا ہو، اس کا باطن اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کی یہی کیفیات تمام حدود سے تجاوز کر جائیں اور درجہ کمال تک پہنچ جائیں اور اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ باطنی کیفیات خارج پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ انسان کی وہ جھکی ہوئی روح اللہ کی عظمتوں کے سامنے انسان کا گرا ہوا باطن جب تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے خارج پر یوں اثر انداز ہو کہ خارج کو بھی رکوع و سجود پر مجبور کر دے، تو اس رکوع و سجود کی کیفیت کو تعلق عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعلق عبادت ہے، یہ عبد کا اپنے معبود سے خاص تعلق ہے، اسے تعلق عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو باطنی کیفیت ہے جب خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس باطنی کیفیت کی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن کو تعلق عبادت ہے۔
یہ تعلق عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک اور تعلق ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی کرم نوازیوں کو دیکھتا ہے، میرا پروردگار وہ رب جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، مجھے آنکھیں دی، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پاؤں دیے، مجھے رزق دیا، مجھے دولت دی، مجھے مال دیا، مجھے اولاد دی، گھر دیا، جب بھی اس کے دروازے پر دستک دی کبھی اس نے لا نہیں کہا، میں نافرمانی کرتا رہا، جب بھی وہ مجھے حکم دیتا رہا نماز پڑھ، میں نے نماز نہیں کی، مجھے اللہ نے احکام دیے، میں نے احکام پر عمل نہیں کیا، دنیا والوں کے دروازوں پر دستک دیتا رہا، جب بھی دنیا والوں کے دروازے پر دستک دی، اگر کسی نے احسان کیا بھی تو احسان جتلایا بھی، لیکن جب دنیا کا ہر دروازہ میرے لیے بند ہو گیا اور اللہ کے دروازے پر جب بھی میں نے دستک دی کبھی اللہ نے دھتکارا نہیں، جب بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازوں پر دستک دی اس کی رحمتوں کی جانب سے ایک ہی آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، مانگ میرے پیارے کیا مانگتا ہے، مانگ میرے پیارے کیا مانگتا ہے، ہر چند کہ تو نافرمان تھا میں عطاؤں کی برسات کر اللہ کا۔ جب انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب سے خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، اسے تعلق کی محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کی عنایتوں پر غور کرتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، میں اس کے دروازے سے بھاگتا رہا لیکن پھر بھی جب بھی اس کے دروازے پر دستک دی اس نے اپنی عنایات کی چھما چھم برسات نازل کی، ایک خاص تعلق اس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، اس تعلق کو تعلق محبت کہتے ہیں۔ یعنی پہلا تعلق تعلق عبادت ہے، دوسرا تعلق محبت ہے، ایک اور تعلق بھی ہے۔ دیکھیے جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے میرا محبوب مجھے کوئی حکم دے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے اور محبوب حکم دے اور انسان اس حکم پر عمل نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جب تعلق محبت استوار ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، تو انسان چاہتا ہے میرا رب مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم پر اطاعت کروں۔ جب یہ کیفیت انسان کے باطن میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسے تعلق اطاعت کہتے ہیں، تعلق اطاعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک تعلق کیا تھا؟ تعلق عبادت، ایک تعلق محبت اور ایک تعلق اطاعت۔ یہ مختلف تعلقات ہیں جو رب انسان کے اپنے رب سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی تعلق کو ہم حج سے کنیکٹ کریں گے کہ حج کیسا تعلق ہے۔ یعنی ایک عبد کا اپنے معبود سے یہ کیسا تعلق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ بندے کا اپنے معبود سے ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار حج ہے، تو یہ کیسے؟ ابھی ہم نے حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر کلام ہی نہیں کیا، وہ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے۔ ابھی ہم ایک فلسفی کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد کا اپنے معبود سے یہ جو خاص تعلق بن جاتا ہے اور حج اس تعلق کا علامتی اظہار ہے، وہ کیسے ہے؟ تو محترم احباب ایک مزید تعلق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب انسان کسی کی اطاعت بھی کرتا ہے تعلق اطاعت بھی قائم ہو جاتا ہے، تعلق عبادت بھی قائم ہو جاتا ہے، تعلق محبت بھی قائم ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے محبوب کے خلاف کوئی کلام کرے، کوئی اس کے محبوب کے خلاف بات کرے، کوئی اس کے محبوب کو میلی آنکھ سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ محبوب کے دوست اس کے دوست ہو جاتے ہیں، محبوب کے دشمن اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تعلق پیدا ہو جائے تو اسے تعلق حمایت کہتے ہیں، تعلق حمایت کہتے ہیں، یہ تعلق حمایت ہے۔ یعنی جب وہ محبوب کے دوستوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، محبوب کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، یعنی جو محبوب کا دشمن ہے یہ اس کا دشمن ہے، یعنی ہر کام میں محبوب کی حمایت کرتا ہے، تو اسے تعلق حمایت کہتے ہیں۔ یہ مختلف تعلقات ہیں جو بندے کے اپنے رب سے ہوتے ہیں۔